جناب غوث ثقلین فرماتے ہیں میرے ساتھ یہ دو واقعہ جس وقت پیش آئے، میں اپنی اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے آ کے عرض کی اماں جان حبی نہیں، آپ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں ہبہ کر دیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں مجھے وقف کر دیں، میں علماء کے ساتھ ملاقاتیں کروں گا، علماء سے ملوں گا، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا علم حاصل کروں گا۔ اب دیکھیے نا وہ مائیں بھی کیسی تھیں، وہ مائیں بھی کیسے شان و عظمت والی تھیں۔ جب ماں کا یہ مقام و مرتبہ ہو، جب یہ ماں کا جذبہ ہو تو پھر بیٹا بھی غوث ثقلین پھر ہی بنتا ہے۔ اب ماں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ابھی چھوٹی سی عمر ہے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، تم کہاں جاؤ گے، کیسے علم دین مصطفیٰ حاصل کرو گے، بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ نہیں نہیں، ماں نے آگے سے کیا کہا، جذبہ دیکھیے گا، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، میں تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے لیے وقف کر رہی ہوں، بیٹا علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ، اب پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، اب ماں کے ساتھ اگلی ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ جناب غوث ثقلین نے ارادہ فرمایا سفر کا ارادہ فرمانے کے بعد اب ایک قافلہ آپ کے اس شہر سے بغداد شریف جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ آپ نے بغداد شریف جانے کا ارادہ فرمایا۔ اب حضرت جناب غوث ثقلین کے والد محترم جس وقت فوت ہوئے تو انہوں نے وراثت کے اندر 80 دینار چھوڑے تھے، اور آپ کا ایک بھائی بھی تھا، اس اعتبار سے 40 دینار دونوں بھائیوں کے حصے میں آتے تھے۔ والد محترمہ نے بھائی کا حصہ 40 دینار دینے کے بعد وہ 40 دینار جناب غوث ثقلین کو عطا کیے، اور آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس قمیض کے نیچے والدہ محترمہ نے وہ دینار سی دیے۔ اب ہو سکتا ہے یہ واقعہ پہلے بہت سارے احباب نے سنا ہوگا، لیکن اس واقعے سے جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ اس پہ ذرا توجہ کیجئے گا۔ اب والدہ محترمہ نے وہ دینار سی دیے، حضرت جناب غوث ثقلین اس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، رستے میں اس قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد قافلے کو لوٹنا شروع کیا، اور ایک ڈاکو جناب غوث ثقلین کے پاس بھی آیا۔ اب آپ نے جب اس ڈاکو نے آ کے پوچھا آپ سے کہ کیا لڑکے تیرے پاس کچھ ہے، تو جناب غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو نے مذاق سمجھا اور اپنے سردار کے پاس آپ کو پکڑ کے لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھیے یہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس سردار نے بھی پوچھا کہ کیا تیرے پاس کچھ ہیں، آپ نے پھر بھی سچ بولا اور کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب اس نے کہا نکالو کہاں ہیں، تو آپ نے اس قمیض کے نیچے سے 40 دینار نکال کے اس کو دے دیے۔ اب وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، اب قمیض کے نیچے سلے ہوئے دینار ہمیں ملے نہیں تلاشی لینے کے باوجود، لیکن آپ نے خود نکال کے دے دیے۔ تو جناب غوث ثقلین کہنے لگے کہ مجھے میری ماں نے سفر پہ آتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اپنے ماں کی نافرمانی نہیں کی، ماں کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے سچ بولا ہے۔ اب جس وقت یہ معاملہ پیش ہوا تو وہ ڈاکوؤں کا سردار اس کے دل پہ اس بات کا بڑا ہی اثر ہوا۔ اس نے کہا تو ایک چھوٹا سا لڑکا، تو نے اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اتنا نبھایا ہے، اور میں نے ساری زندگی اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی ہے، اپنے مالک کی تعلیمات پہ عمل نہ کر کے گزار دی ہے۔ اس نے اسی وقت جناب غوث ثقلین کے سچ بولنے سے متاثر ہو کر وہ سارے کا سارا مال وہ جو لوٹا ہوا قافلے کا واپس کیا، اور اس ڈاکوؤں کے سردار نے جیسے ہی توبہ کی تو وہ دیگر ڈاکو جو اس کے ساتھ وہ کہنے لگے، جس وقت ڈاکہ مارتے تھے، جس وقت لوگوں کو لوٹتے تھے تو سب سے آگے تو ہوتا تھا، پیچھے ہم ہوتے تھے، آج توبہ کرنے لگے ہیں، توبہ بھی سب سے پہلے تو نے کی ہے، ہم بھی تیرے ساتھ توبہ کریں گے۔ اب توبہ کی ڈاکوؤں نے اور جناب والا سارے کا سارا مال لوٹا ہوا واپس کر دیا۔ اب دیکھیے یہ جناب غوث ثقلین کی ہاتھ پر توبہ کرنے والا پہلا شخص تھا وہ ڈاکوؤں کا سردار، اور توبہ کا سبب کیا بنا؟ جناب غوث ثقلین کی سچائی، آپ کا سچ بولنا، آپ کا صدق، آپ کی صفت صداقت۔ اب میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس وقت تبلیغ کا آغاز کیا تو کریم آقا علیہ السلام کی نبوت کا اظہار جس صفت سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں تو اور بھی بڑی عطا فرمائی، مقام تو اور بھی بڑا عطا فرمایا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کا اظہار سب سے پہلے جس صفت سے ہوا ہے وہ صفت صداقت ہے۔ دیکھیے مکہ شریف ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دن پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے اور اعلان کیا، مکہ والوں کو بلایا،
جب مکہ والے اکٹھے ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات پہ یقین کر لو گے؟ کیا میری بات مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، کیونکہ 40 سالہ زندگی جو آپ نے ہمارے اندر گزاری ہے اعلان نبوت سے پہلے والی، اس زندگی میں بھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کا اظہار جس صفت سے ہوا وہ صفت صداقت تھی۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت جناب غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صفات کا مظہر اتم بنا کے بھیجا ہے، یعنی کریم آقا علیہ السلام کی ساری شانوں کا اظہار حضرت جناب غوث ثقلین کے ذریعے ہوتا رہا ہے۔ تو جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کا اظہار جن صفت صداقت سے ہوا، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت جناب غوث ثقلین کی ولایت کا اظہار بھی صفت صداقت سے فرمایا ہے۔ اب جناب غوث ثقلین وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، ساری کی ساری زندگی علم حاصل کرتے رہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد آگے دین پڑھانا شروع کیا، ساری کی ساری زندگی کریم آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزری، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس شہزادے کے واعظ کی مجلس کے اندر ہزاروں نہیں، سینکڑوں کا معاملہ نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور جناب غوث ثقلین لاکھوں کے مجمع میں خطاب فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح آپ کے خطاب کو وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص سنتا تھا، یہ آپ کی مقام اور آپ کی شان تھی کہ اسی طرح آخری صف میں بیٹھا ہوا شخص بھی آپ کے خطاب کو اسی طرح سنا کرتا تھا۔ اور یہ تو تھے ظاہری لوگ جو ظاہری طور پہ مجلس میں بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ حضرت جناب غوث ثقلین کی مجلس میں وہ ظاہری طور پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے علاوہ رجال الغیب، یعنی دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اپنے اپنے مقام پہ جناب والا آپ کے خطاب کو سنا کرتے تھے، آپ کی بات و نصیحت کو سنا کرتے تھے۔ اور پھر یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے یہ عام لوگ نہیں بیٹھے ہوتے تھے بلکہ بڑے بڑے عظیم محدث، بڑے بڑے عظیم مفسر، بڑے بڑے عظیم فقیہ، اپنے وقت کے بڑے بڑے جناب والا لغت کے ماہر، صرفی، نحوی، منطقی، بڑے بڑے فلاسفر آپ کی مجلس کے اندر بیٹھا کرتے۔ اور آپ کی مجلس کی ایک اور شان آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت جناب غوث ثقلین کی مجلس میں آنے والا کوئی عظیم محدث، کوئی عظیم مفسر، کوئی عظیم فقیہ، اب وہ گھر سے سوچ کے چلتا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا، اس مسئلے کا جواب مجھے نہیں مل رہا، چلو آپ کی مجلس میں جاتے ہیں، جا کے آپ سے سوال کریں گے اور اس کا جواب پوچھیں گے۔ ابھی وہ بندہ آ کے حضرت جناب غوث ثقلین کی مجلس میں بیٹھتا تھا، ابھی اپنا سوال عرض نہیں کرتا تھا کہ حضور یہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، ادھر وہ بندہ آ کے مجلس میں بیٹھتا، ادھر جناب غوث ثقلین اسی بات پہ گفتگو شروع فرما دیتے جو اس نے سوال پوچھنا ہوتا تھا۔ اب یہ انداز آپ کی مجلس کا، آپ کی واعظ و نصیحت کا ہوتا تھا۔ اور پھر حضرت جناب غوث ثقلین نے اس انداز میں تبلیغ کی، اس انداز میں دین کی خدمت کی ہے کہ وہی وہ جو بات ماں نے آپ کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ، اب اگلی ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی، پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت جناب غوث ثقلین اپنی مسند تدریس پہ، مسند واعظ و نصیحت پہ موجود تھے کہ ایک دن، اب اس بات کو بھی امام ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے ابن شہاب کی روایت کے ساتھ اور ابن شہاب کی جناب والا سند کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہم ایک دن آپ کی مجلس میں موجود تھے کہ کلام کرتے کرتے جناب غوث ثقلین نے رونا شروع کر دیا، تو ہم نے وجہ پوچھی تو آپ نے ادھر اپنے مقام پہ بیٹھے ہوئے جیلان کی خبر دی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ابن شہاب کہتے ہیں وَأَخَّرْنَاهُ، ہم نے اس تاریخ کو نوٹ کر لیا، اس تاریخ کو لکھ لیا۔ اب جس وقت بعد میں آپ کی والدہ محترمہ کی وفات کی خبر ظاہری طور پہ لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ وہی تاریخ اور وہی وقت تھا جس وقت جناب غوث ثقلین نے ہمیں خبر دی تھی۔ تو آپ نے اپنے مقام پہ بیٹھ کے والدہ محترمہ کی وفات کی خبر دی، اور پھر ویسا ہی ہوا، اس عظیم ماں کے عظیم بیٹے نے اس ماں کی اس بات کو سچا قرار دیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی خدمت میں ساری زندگی گزاری۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم ان کی محبت کو ماننے والے ہیں، اور ہم ان کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو جس کی غلامی کا دعویٰ کیا جائے، جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا جائے،
پھر اس کی بات کو بھی مانا جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جناب غوث الثقلین کی محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات پہ بھی عمل پیرا ہوں۔ اب آپ کی تعلیمات کے حوالے سے میں نے جو ایک بات عرض کی کہ صدق اور سچائی کو آپ نے ساری زندگی اپنائے رکھا، تو ہمیں بھی اپنی ساری کی ساری زندگی کے اندر جب بھی بات کرنی ہے سچی بات کرنی ہے، صداقت کے ساتھ بات کرنی ہے، اور پھر جہاں تک ممکن ہو، جس فیلڈ میں رہ کر ممکن ہو، ہمیں ہر صورت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دین کی خدمت کرتے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور خدمت کرتے ہوئے ساری کی ساری زندگی گزار کے جس وقت جائیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔